السلام علیکم، میں ہوں عریج ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANC ڈیجیٹل۔ پروگرام کا نام ہے بے باک، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد مرزا اپنے بے باک تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ رواں ہفتے میں سیلاب کی تباہ کاری، ایشیا کپ کی گہما گہمی، ملکہ برطانیہ کا انتقال اور عمران خان صاحب کی توہین عدالت سے متعلق خبریں زیر بحث رہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم قومی اور بین الاقوامی منظرنامے پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، معزز عدالت نے خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش تو ہوئے، لیکن ان کے وکیل جو ہیں عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ کیا عمران خان صاحب غیر مشروط معافی مانگ لیں گے یا پھر 5 سال کی نااہلی ان کا مقدر بن چکی ہے؟ عمران خان صاحب کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ ایروگینٹ ہے۔ ایروگینس چل سکتی ہے آپ کے اپنے پاپولسٹک سلوگنز کے ساتھ، لیکن ایروگینس نہیں چل سکتی عدالت کے ساتھ۔ عدالت نے عمران خان کو 2 بار موقع دیا۔ پہلی بار کہ آپ اپنا بیان دیں، آپ اپنی وضاحت کریں۔ انہوں نے جو وضاحت کی اس کو دوبارہ انہوں نے پھر سنا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں تو آپ نے کوئی معذرت، کوئی معافی کا ذکر نہیں کیا، آپ نے محض جو ہے افسوس ظاہر کیا ہے، آپ اس کو دوبارہ دیں۔ متاسفانہ انہوں نے دوبارہ بھی ویسا ہی دیا، جس پہ عدالت خاصی برہم ہوئی اور انہوں نے 22 ستمبر کو ان پہ فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب فرد جرم جب عائد ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو اس کے قانونی پہلو ہیں وہ تو قانون دان ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بات تو ہے کہ فرد جرم جب عائد ہو جاتی ہے تب آپ اس کے لیے مزید وضاحتیں پیش نہیں کر سکتے، آپ مزید صفائیاں نہیں دے سکتے، اور بالآخر آپ کو اس سلسلے میں جو بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے وہ ماننا پڑتا ہے۔ اب بار بار یہ کہنا کہ میں اگر جیل چلا گیا، پہلی بات تو جیل جانے کی بات نہیں ہو رہی، ممکن ہے جیل بھی جانا پڑے، لیکن یہ کہنا کہ میں خطرناک ہو جاؤں، کس کے لیے خطرناک ہو جائیں گے؟ یہ بتائیں نا آپ کس کے لیے خطرناک ہو جائیں گے؟ عمران خان کا جو رویہ ہے وہ خالصتاً مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں یقین سے تیقن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ رویہ ہے۔ یہ رویہ درست نہیں، اور کسی سیاستدان کا یہ رویہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، عدالتوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ اکثر اوقات ایسا تو نہیں کہ آپ یہ اس قسم کے بیان دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے تو کچھ لوگ جب وہ گھر جاتے تھے مسلمان ہوئے ہوتے تھے اور کچھ لوگ نہیں ہوتے تھے، اور میں جب تقریر کرتا ہوں تو کچھ لوگ پیپلز پارٹی سے ہٹ جاتے ہیں، نون لیگ سے ہٹ جاتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں تحریک انصاف میں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس پہ بھی اگر صفائیاں دیتے پھریں ان کے حامی، تو ان کی عقل پہ ہم ماتم ہی کر سکتے اور کیا۔ لیکن اب عمران خان کو یا تو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا یا برداشت کرنا ہوگا جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا۔ ستمبر میں ہونے والے ضمنی انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے، جس کے رد عمل پہ PTI کا کہنا ہے کہ اس انتخابات کا ملتوی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت جو ہے اس کو اپنی شکست واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حکومت واقعی میدان سے بھاگ گئی ہے؟ دیکھیے، میں حکومت کا ترجمہ نہیں ہوں کہ بتاؤں کہ میدان سے بھاگ گئی ہے کہ نہیں بھاگ گئی۔ ہمیں سیاسی تجزیہ نگاروں کو دیکھنا ہوتا ہے، سیاسی تجزیہ کاروں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ معاملات کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جو ہی سیلاب کی تباہ کاریاں شروع ہوئی تو سیلاب کی تباہ کاری کی طرف زیادہ توجہ دیتی، چاہے جائے کہ ہم 9 میں سے 9 سیٹوں میں عمران خان الیکشن لڑیں گے یا ہم ہر جگہ الیکشن لڑیں گے، الیکشن کا مقابلہ کریں گے اور اپنی انتخابی سرگرمیاں شروع کر دیتی۔ یہ درست تھا کہ اس سے پہلے انتخابی سرگرمیاں ہو رہی تھیں، وہ اچھی بات تھی، لیکن ایک کیلیمٹی ہے، ایک قومی سانحہ ہے، اس میں آپ کو اس طرح پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ اب اگر اسے ملتوی کیا گیا ہے تو کوئی حکومت نے ملتوی نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے ملتوی کیا ہے اسے۔ الیکشن کمیشن کو اختیار ہوتا ہے کہ ملک کے حالات دیکھ کے یا جو معروضی حالات ہوتے ہیں ان کے مد نظر انتخابات آگے پیچھے ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ کہنا پھر ایک سیاسی نعرہ بازی ہے کہ حکومت بھاگ گئی۔ حکومت کہاں بھاگ گئی؟ حکومت تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ بھاگنا تو تب ہوتا کہ اگر حکومت کہتی کہ ہم انتخابات ملتوی کروانے کے لیے درخواست کرتے ہیں یا وہ جو ہے الیکشن کمیشن سے کوئی رابطہ کرتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو ملتوی کر دیا اور میرے حساب سے، میری نظر میں بالکل درست ملتوی کیا ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال بجائے اس کے کہ ہم
سیلاب کی تباہ کاریوں پر توجہ دیں، سیلاب سے متاثر ہونے والوں کا خیال رکھیں، ان کے مسائل کو دور کریں، ان کے مسائل کو حل کریں۔ ہم اگر الیکشن کے سلسلے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہماری توجہ ایک تو ادھر سے ہٹ جائے گی، دوسرے ہمارے اخراجات جو ہم اس طرف لگا سکتے ہیں وہ اس طرف لگنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت الیکشن سے بھاگی ہے۔ اگر آج بھی الیکشن کمیشن کہہ دے کہ الیکشن کل ہوں گے تو جو بھی امیدوار ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، جیتیں ہارے یہ بات کی بات ہے۔ ایسا کہنا ایک سیاسی نعرے بازی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا اتنا بڑا قصور نہیں ہے جتنی ان کو سزا ملی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو باور کروایا ہے کہ پاکستان کو سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا ہے، ترقی یافتہ ممالک کو امداد کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ ایسا تو ہوتا ہے کہ جب کسی بھی ملک میں کوئی قدرتی سانحہ پیش آئے تو اقوام متحدہ اس کے لیے بین الاقوامی برادری سے اپیل کیا کرتی ہے کہ ان کو امداد دی جائے۔ اچھا، یہاں چونکہ انطونیو گوتریس نے ایک خاص بات کی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کا اتنا حصہ نہیں ہے۔ بالکل درست ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر انڈسٹری ہے تو اس میں سے اتنی مضر گیسز خارج نہیں ہوتی کہ وہ موسمیاتی اثرات پہ، موسمیاتی حالات پہ اپنا اثر ڈالیں۔ اور دوسرے ممالک جو ہیں اس میں امریکہ ہے، یورپ ہے، روس ہے، خاص طور پہ چین ہے، جہاں بے تحاشا انڈسٹری ہے اور جہاں سے ایسی مضر گیسیں بہت نکلتی ہیں، خاص طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ، جس سے موسمیاتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ امداد دیں، اور یہ بھی درست ہے کہ وہ امداد دیں گے، ایسا تو ہوگا، امداد ہمیشہ دی جاتی ہے، لیکن کیا پاکستان میں وہ امداد مناسب طریقے سے تقسیم ہوگی؟ کیا اس کا کوئی نظام موجود ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اس کا کوئی ایسا نظام پہلے تھا یا اب کوئی ایوالو کیا گیا ہو، کیونکہ پچھلی بار بھی سیلاب آئے تھے 2010 میں، اس سے پہلے زلزلہ آیا تھا، تو کوئی ایسا نظام وضع ہی نہیں کیا گیا۔ اگرچہ ایک ادارہ ہے لیکن لوگوں تک وہ نہیں پہنچ سکتی امداد صحیح طریقے سے، کیونکہ ابھی بھی اگر آپ اخبارات پڑھیں یا آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں تو امدادی سامان جو ہے وہ کہیں وڈیروں کے بیٹھکوں میں جمع ہے، کہیں ذمہ داروں کے اتاقوں میں جمع ہے، تو یہ اس طرح تو سارا پٹ فریج ہوتی ہے، اور جو نقد امداد آتی ہے اس کا تو جو حال ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہم تو یہی ہمیشہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اس قسم کی صورتحال بنے کہ کوئی سسٹم ڈیولپ کیا جائے، کوئی نظام بنایا جائے جس سے لوگوں کے جب کوئی سانحہ ہوتا ہے، بالخصوص اب جب سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہم سب جو ہے نا بہت پریشان ہیں، اور وہ لوگ جو غریب تھے وہ تو چونکہ ویسے ہی سڑکوں پہ رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کھلے عام رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مڈل کلاس تھے، جنہیں ہم سفید پوش کہتے ہیں، ان کی خواتین جو پردے دار تھیں وہ بھی باہر بیٹھی ہیں، ٹوائلٹس نہیں ہیں، بہت سارے اور مسائل ہیں۔ اللہ کرے یہ مسائل حل ہوں، اور اللہ کرے جو ہے وہ انطونیو گوتریس کی آواز سنی جائے، لوگ ہمیں امداد دیں، لیکن ہماری آواز بھی سنیں، اور ہم اپنی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری آواز سنیں اور چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ آپ 30 ارب اگر آپ کو مل جائیں، اس میں سے آپ $5 ارب کھا لیں بھائی، لیکن 25 ارب دیں تو صحیح لوگوں کو، ان کے مسائل تو حل کریں، ان کے عذاب تو دور کریں، ان کے جو گھر ٹوٹ گئے ہیں کم از کم ان کو عارضی گھر ہی بنا کے دے دیں تاکہ وہ آئندہ اپنی زندگی کو بندوبست کر سکیں، ان کو اس سردیوں میں رہنے کا کوئی مواقع فراہم کر دیں، کوئی ان کو گرم کپڑے دے دیں، کوئی رضائیاں وغیرہ دے دیں۔ ایسا حکومت کو کرنا ہوگا۔ انطونیو گوتریس تو صرف کہہ سکتے ہیں اور لوگ ان کے کہنے پہ ساتھ کر کے ہمیں امداد دے سکتے ہیں، بس یہی ہے نا جی۔ ڈاکٹر صاحب، ملکہ برطانیہ انتقال کر گئی ہیں، برطانوی شاہی خاندان کا پس منظر کیا ہے اور ان کا برطانوی سیاست میں کیا کردار ہے؟ خاصے دکھ کی بات ہے کہ ملکہ برطانیہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے اور اپنی کامن ویلتھ کے لوگوں کے لیے ایک شفیق خاتون تھیں، اور انہوں نے 70 برس حکومت کی۔ 1952 میں وہ برس اقتدار آئی تھیں، اور پچھلے برس سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور کل ان کا انتقال ہو گیا۔ برطانوی شاہی خاندان کی تاریخ تو 1701 سے شروع ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ 1772 سے یہ جو ہینوور خاندان تھا یہ برس اقتدار آیا، اور یہ بیسیکلی جو تھے اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ تھے، جنہوں نے
لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور انگلستان کو اکٹھا کیا تھا، لیکن اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ کچھ عرصہ بادشاہ رہنے کے بعد اس کے بعد برطانیہ، انگلستان جسے ہم کہتے ہیں، انگلستان کے بادشاہ برس اقتدار آئے. ان میں سے یہ دوسری ملکہ تھیں جو برس اقتدار رہیں، اور ان کے دور میں بہت سارے مسائل آئے اور انہوں نے بڑے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا، اور انہوں نے غالباً 10 یا 12 پرائم منسٹر ان کی زندگی میں گزرے ہیں. برطانوی شاہی تاریخ ہے تو ہم اب یہاں کیا بیان کریں، اب تو کوئی بھی جا کے گوگل پہ پڑھ سکتا ہے اسے کہ کیا برطانوی شاہی تاریخ ہے. لیکن دوسرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ان کا وہاں کی سیاست پہ کیا اثر ہے، کیا کردار ہے. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ برطانیہ میں پارلیمنٹ بہت پرانی ہے، اور برطانیہ میں ایک عرصہ ہو گیا کہ بادشاہت کی شکل آئینی ہے. وہ آئینی بادشاہت ہے، ان کا اتنا کردار نہیں ہوتا ماسوائے اس کے کہ جو پارٹی بس اقتدار آ جائے، جو پارٹی زیادہ ووٹ لے لے، ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ان کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنائیں، اور ان کی حکومت کو وہ دست شفقت دیتی ہیں، اور ان کا جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ اپنی مہر تصدیق ثبت کرتی ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کردار کوئی نہیں ہے. روس پر تجارتی پابندیوں کے باعث بعض یورپی ممالک بشمول جرمنی انرجی کرائسس کا شکار ہے، جبکہ روس تیل کی تجارت کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، روس کے متعلق تو آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا تو سبھی کو معلوم ہے کہ روس اور یوکرین کی آپس میں مخاصمت تھی، اور اس کے بعد ان پہ فروری میں ایک عسکری کارروائی کی گئی، جس کو روس ابھی تک جنگ کا نام نہیں دیتا، لیکن مجھے اب لگنے لگا ہے کہ وہ جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے تک ایک مسلح جد و جہد ہوتی رہے، مسلح کارروائی ہوتی رہے، تو اسے جنگ کا نام دے دیا جاتا ہے. اچھا، آپ نے جو سوال کیا اس میں آپ نے کہا کہ انرجی کرائسس کا شکار ہے، پھر آپ نے تیل کی بات کی، جبکہ انرجی کرائسس میں ان سب چیزیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تیل بھی آتا ہے، گیس بھی آتا ہے، اور کوئلہ بھی آتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یورپ ہے اس کو روس کی گیس جایا کرتی تھی، اور اس کو گیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جرمنی، خاص طور پر جرمنی اور دوسرے ملک میں بھی کارخانے، صنعتیں جو ہیں وہ گیس سے چلتی ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے روس سے گیس لینے سے انکار کیا، اور روس نے بھی ان کو دینے سے انکار کیا، وہ ایک نئی پائپ لائن بچھائی تھی، نارتھ اسٹریم جسے کہتے ہیں، نارڈ اسٹریم اسے کہتے ہیں. اس پہ کوئی اختلافات ہو گئے اور وہ ابھی تک چل نہیں سکی. روس دوسرے ملکوں سے اگر تیل بیچنے کے معاہدے کر رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ وہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے تجارت کو وسیع تر کرے اور تجارت کو متنوع کرے. چونکہ اگر یورپ نہیں لیتا تو اسے اپنا تیل تو کہیں بیچنا، یہ تو نہیں ہو سکتا تیل نکال کے آپ کہاں رکھتے چلے جائیں. صورتحال یہ ہے کہ دونوں ہی تیل پہ اور گیس پہ کھیل رہے ہیں، دونوں ہی اس سے سیاسی مفادات لینا چاہتے ہیں. معاشی مفادات پیچھے رہ گئے ہیں اور سیاسی مفادات آگے آ رہے ہیں. اگر یورپ کو گیس نہیں جا رہی، جیسے کہ نہیں جا رہی، تو یورپ میں جو ہے صنعتیں کمزور پڑ جائیں گی، صنعتیں سلو پڑ جائیں گی، تو وہاں وہ پیداوار نہیں ہو سکے گی، اور ان کی تجارت کو خسارہ ہوگا، اور وہاں کرائسس بھی آ سکتا ہے، ایک پروڈکشن کرائسس آ سکتا ہے، وہاں پہ اسٹیگنیشن آ سکتی ہے. اور جو روس ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کی کرنسی جو ہے فی الحال تو مضبوط جا رہی ہے، لیکن جب اس کو باہر سے وہ انٹرنیشنل کرنسی نہیں ملے گی، نہ ڈالر ملے گا، نہ یورو ملے گا، اور نہ دوسرے جیپنیز ین ملے گا، تو پھر اس سے روس کی کرنسی پہ افیکٹ ہوگا. اور روس کے اندر بھی اب بھی جو میں سنتا ہوں، جو میرے تعلقات ہیں وہاں، جو میرے روابط ہیں، کہ روس میں چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور بالخصوص جو نچلے لیول کا طبقہ ہے، نچلی معیشت والا طبقہ ہے، وہ اس سے خاصا متاثر ہو رہا ہے. ایک المیہ ہے کہ اس کو ہم بالکل بھی حل کرنے کی طرف نہیں جا رہے، نہ ہم حل کر رہے ہیں. ہم اس کو ایک پیوٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم اپنے مفادات سے کس طرح کھیلیں، اور اقوام متحدہ بھی اس پہ کوئی خاص کردار ادا نہیں کر رہی. جبکہ چاہیے یہ کہ یورپ کے کچھ ممالک کو، بالخصوص جرمنی کو، جس کی معیشت بہت زیادہ متاثر ہوگی، ان کو چاہیے، اور اٹلی کو، ان کو چاہیے کہ مل کے روس کے ساتھ معاملات کو حل کریں. اور روس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، روس ہمیشہ سے پابندیوں کا شکار رہا ہے. روسی ان کا ایک محاورہ ہے کہ پاجیویوم پاس موتریم، کہ زندہ رہیں گے تو دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو
انہوں نے تو 860 دن کا بلاک آؤٹ جسے کہتے ہیں کہ محاصرہ بھی بتایا تھا جنگ عظیم میں. تو 860 دن کا محاصرہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو روس کو اس سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن دنیا پہ اس کا بہت فرق پڑے گا, اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. روس کو ہمیں چاہیے کہ ہم سے مراد ہے کہ ہم عالمی برادری کو چاہیے کہ روس کو کے ساتھ نرمیاں کرے, روس کے ساتھ پابندیاں ختم کرے. اسے دونوں اطراف کو, اب اطراف رہنی تو نہیں چاہیے. ساری دنیا کا نظام ایک ہی سرمایہ دارانہ نظام ہے. اس بات کی لڑائی ہے, یہ سمجھ ہمیں نہیں آ رہی فی الحال کہ آپ کی لڑائی ملکوں پہ قبضہ کرنے کی ہے, آپ کی لڑائی ملکوں کی معیشت پہ قبضہ کرنے کی ہے, آپ کی لڑائی کس کی ہے. کیونکہ جو امریکہ اور ویسٹ ہے وہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں نوآبادکار, کالونیسٹ رہے ہیں, اور ہم بھی اب بھی ایک طرح سے ہم کالونیز ہیں. لیکن روس رہا ہے ہمیشہ ایکسپینشنس, بڑھاتا رہا ہے. اگر وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو آپ اس کو اس طرح جو ہے پریشان کر کے تنگ نہیں کر سکتے. وہ ریچ ہے, وہ ہائبرنیشن میں چلا جائے گا, 6 مہینے خاموش رہے گا, پھر اٹھے گا, پھر لڑنا شروع کر دے گا, اور بالآخر جو اس نے کرنا ہے وہ کر کے رہے گا. اور افیکٹ ہوگا ویسٹ اور ہم جو ویسٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.